إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین، آج کا یہ پروگرام یا یہ سیمینار اس منہج کی طرف دعوت ہے جس منہج کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو عطا کیا تھا۔ آج ان موضوعات پر گفتگو کی جائے گی جن موضوعات کے ذریعے آپ حق راستے سے واقف ہوں گے، اور ان موضوعات پر بھی گفتگو ہوگی جن کے ذریعے باطل کی نقاب کشائی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو ایک واضح اور روشن شاہراہ پر چھوڑا تھا، جس میں بنیادی طور پر کتاب و سنت کے نصوص کو تسلیم کرنا، قرآن و حدیث کو مان لینا، یہ بنیادی طور پر ان کا رویہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث کے مطابق اصحاب کرام یعنی صحابہ کرام کے فہم کو بنیاد بنانا، یہ صحابہ کرام کے بعد آنے والی تمام جماعتوں کے لیے لازم قرار دیا گیا تھا، جس کی بنیاد پر صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں بھی اور بعد کے ادوار میں علماء کرام نے، ائمہ اعظام نے اہل البدع پر، مبتدعین پر فتویٰ لگایا اور انہیں صحیح راہ سے، صراط مستقیم سے انحراف کرنے والا ٹھہرایا۔ جیسا کہ پہلے مقرر نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی کہ ہر فرقہ اپنے عقیدے کے لیے قرآن یا حدیث سے استدلال پیش کرتا ہے، البتہ سوال اہم یہ ہے کہ ان کا وہ استدلال قرآن اور حدیث کا صحیح مفہوم ہے یا ان کا اپنا خود تراشیدہ مفہوم ہے۔ اس نقطے کو سمجھنا یہی سلفیت کو سمجھنے کی بنیاد ہے۔ جتنے بھی فرقے رونما ہوئے ان تمام نے اس نقطے میں اور اس اہم جگہ پر غلطی کی ہے۔ چنانچہ خوارج کے بارے میں آپ کے سامنے بیان آیا، آپ مرجئہ کو پڑھ لیں، معتزلہ کو پڑھ لیں، جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں صحابہ کرام کی سمجھ اور ان کا طریقہ چھوڑ دیا تھا۔ یہی میرا موضوع ہے۔ موضوع میں اصل یہ صرف تمہید کی بات ہے، لیکن بطور مثال میں جو پیش کروں گا اصل میرا مقصد اس کو پیش کرنا ہے۔ قرآن و حدیث کا ایک معنی متعین کیا جا چکا ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی کے ذریعے اب کوئی بھی اس معنی سے انحراف کرے گا وہ صراط مستقیم سے منحرف ٹھہرے گا۔ چنانچہ جتنے بھی فرقے رونما ہوئے انہوں نے
اسی نقطے کو اور اس بنیاد کو ترک کر دیا جس کی بنیاد پر وہ گمراہ ہوئے۔ ابتدا آپ کریں گے اگر انکار حدیث کے فتنے سے لے لیں، انکار حدیث کا فتنہ عقل پرستی کی بنیاد پہ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث میری عقل میں نہیں سماتی ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے، یہ ان کی عقل کی خرابی تھی۔ انہوں نے اپنی عقل کے مطابق حدیث کو تولنا شروع کیا، تو بعض نے بالکلی یا مکمل طور سے حدیث کا انکار کیا، جبکہ بعض نے جزوی طور پر بعض احادیث کا انکار کیا، لیکن بنیاد میں سب متفق تھے کہ بنیاد یہ تھی کہ عقل کی بنیاد پر ان کی عقل میں بات نہیں سما رہی تھی، تو حدیث کا انکار کر دیا۔ اسی طرح سے طعن صحابہ کا جو فتنہ ہے، ان کے عقل نے جو استدلال کیا تھا، ان کی عقل نے قرآن و حدیث کا جو مفہوم سمجھا تھا، اس مفہوم پر کاری ضرب فہم صحابہ کے ذریعے لگتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ کی اہمیت اور صحابہ کی حیثیت کو دین میں ختم کر دی، تاکہ وہ جو چاہے مفہوم تراشتے رہیں اور جتنی عقل لگانا چاہے لگاتے رہیں۔ طعن صحابہ کا فتنہ بھی اس کے پیچھے یہ ایک مقصد تھا۔ اور بھی دیگر فتنے تھے، جیسے گناہ کبیرہ پر تکفیر کرنا، اسی طرح سے عمل کو ایمان سے نکال دینا، یہ بھی فتنے اس زمانے میں رونما ہوئے۔ صحابہ کرام نے ان تمام فتنوں کی جڑ کاٹی اور ان تمام فتنوں پر بخوبی رد کیا۔ قرآن و حدیث کی اور بالخصوص قرآن کی تفسیر کے تعلق سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من فسر القرآن او الحدیث، جس نے قرآن یا حدیث کی کوئی تفسیر کی یا قرآن اور حدیث کی تفسیر وتأولہ علی غیر تفسیر المعروف عن الصحابۃ والتابعین، کہ جس نے قرآن اور حدیث کی کوئی ایسی تفسیر یا کوئی ایسی تعویل بیان کی جو تعویل اور جو تفسیر صحابہ کرام اور تابعین اعظام سے منقول نہیں ہے، معروف نہیں ہے، فہو مفتر علی اللہ، ایسا شخص اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولنے والا ہے۔ ملحد فی آیات اللہ، اللہ رب العالمین کی آیات میں الحاد کرنے والا ہے۔ اب الحاد آپ جانتے ہیں بہت خطرناک شے ہے۔ کہا محرف للکلم عن مواضعہ، جو کلمے کا کلام کا حقیقی مفہوم ہے، تعویل کے ذریعے اس حقیقی مفہوم کو ختم کرنا ہے۔ وَهَذَا فَتْحٌ لِبَابِ الزَّنْدَقَةِ وَالْإِلْحَادِ، اور یہی وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے سے الحاد کا باب کھلتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، اور الحاد پھیلتا ہے اور زندقیت پھیلتی ہے۔ وَهُوَ مَعْلُومُ الْبُطْلَانِ بِالْاضْطِرَارِ، اور اس کا باطل ہونا، اس کا غلط ہونا اس طرح سے معلوم ہے کہ جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ چنانچہ ائمہ اعظام نے ان تمام لوگوں پر سخت اور کڑی تنقید کی ہے جنہوں نے عقل کے ذریعے یا عقل کی بنیاد پر قرآن اور حدیث کی تفسیر کی ہے۔ یوں تو تاریخ بہت لمبی ہے، اشخاص بہت ہیں جنہوں نے ایسا کام کیا ہے۔ ان میں اس زمانے میں معاصر لوگوں میں سے، معاصرین میں سے ایک بڑا نام ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی کتابیں جو کوئی پڑھے گا، عوام نہیں علماء، کیونکہ علماء ہی ان کے انحرافات کو سمجھ سکتے ہیں، انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ان کی جتنی بھی تعویلات ہیں، توضیحات ہیں، وہ عقل پرستی، علم کلام، علم منطق پر مبنی ہے۔ وہ بنیادی طور پر صوفیہ کے مذہب پر تھے، اور ان کا نظریہ وہی تھا جو صوفیوں کا نظریہ ہے۔ صوفیوں کے نظریے میں سب سے بڑا نظریہ یا سب سے خطرناک نظریہ کہہ لیں وحدت الوجود کا ہے۔ اب یہ وحدت الوجود ہے کیا؟
اس کو سمجھے۔ وحدت الوجود کا اگر مختصر لفظوں میں کہا جائے تو جو لوگ وحدت الوجود کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وجود دو نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ بھی موجود ہے اور مخلوق بھی موجود ہے، اللہ کا بھی وجود ہے اور مخلوق کا بھی وجود ہے، ایسا نہیں ہے۔ وجود صرف ایک ہے، صرف اللہ کا وجود ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ اپنے ارد گرد موجودات میں سے کن کن چیزوں کو پاتے ہیں، آپ نے کہہ دیا کہ ایک موجود یہ کرسی ہے جس کا وجود ہے، کیمرہ ہے اس کا ایک وجود ہے، آپ ان لوگوں کے نزدیک کافر ٹھہریں گے۔ چنانچہ ان کے یہاں بھی دو فرقے ہیں، ایک جو دو وجود کا اقرار کرتے ہیں اور ایک جو صرف ایک وجود کا اقرار کرتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر وحدت الوجود کا جو نظریہ وہ یہ ہے، میں اس نظریے کو، جو اس کا سب سے بڑا داعی ہے جس کو یہ لوگ شیخ اکبر کے نام سے جانتے ہیں، ابن عربی، اس کے چند اقوال کی روشنی میں آپ کو اس نظریے کی خطرناکی سمجھانا چاہتا ہوں۔ ابن عربی، اس کی ایک کتاب ہے فصوص الحکم، اس میں جلد 1 صفحہ نمبر 92 میں لکھتا ہے کہ جو شخص حقیقی طور پہ اللہ رب العالمین کو جانتا، پہچانتا اور سمجھ لیتا ہے، وہ تمام چیزوں کو صرف ایک موجود مانتا ہے۔ کہا کہ یراہ عین کل شیء، کہ ہر چیز میں ہر چیز کو وہ اللہ ہی مانتا ہے۔ اگر یہ مائکروفون ہے، اس کے نزدیک یہ اللہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کا ایک دوسرا قول ہے، کہتا ہے، اس کا قول سنیے، کہتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے، ایک حالت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ بلا شک و شبہ رب ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بندہ ہی رہتا ہے۔ یعنی یہی بندہ جس کو بندہ آپ کہتے ہیں، انسان کہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے، ایک حالت ایسی آتی ہے کہ یہ حقیقتاً یہی رب ہوتا ہے۔ اس کو اس نے الفتوحات المکیہ اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 141۔ ملا علی قاری احناف کے ایک بڑے عالم ہیں، اس ابن عربی کے ایک شعر پہ نقد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ وَاحِدًا مِّنْهُمْ، کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ان میں سے ایک شخص ہے جو کتے کے بھونکنے کی آواز کو جب سنتا ہے تو کہتا ہے لبیک، میں حاضر ہوں، اور اس کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں فَهَلْ هَذَا إِلَّا كُفْرٌ صَرِيحٌ، اس کے علاوہ بھی کوئی اور واضح کفر ہوگا؟ کہا لَيْسَ لَهُ تَأْوِيلٌ صَحِيحٌ، کوئی بھی اس کی کوئی دوسری تعویل نہیں کر سکتا، توجیہ نہیں کر سکتا۔ اب اس کی کون کیا توجیہ کرے گا کہ کتے کے سامنے اگر سجدہ کر دیا تو کہتے یہ توحید ہے۔ اس کو یہ قول ملا علی قاری رحمہ اللہ کا ان کی کتاب الرد علی القائلین بوحدت الوجود میں صفحہ نمبر 45 میں موجود ہے۔ ابن عربی اللہ رب العالمین کے اس فرمان وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، جس کی میں نے تلاوت کی خطبہ حاجہ میں، کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا پیدا کیا۔ کہا کہ اس کی تفسیر میں کہتا ہے کہ اس نے، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے ہی نکاح کیا۔ فصوص الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78۔ فصوص الحکم میں اسی طرح کا ایک اور شعر ہے جس کا مفہوم ہے
کہ وہ میری عبادت کرتا ہے اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں، یعنی میں بھی رب ہوں، کبھی وہ میری عبادت کرتا ہے کیونکہ میں رب ہوں نعوذ باللہ، اور کبھی میں اس کی عبادت کرتا ہوں کیونکہ وہ رب ہے، اور کبھی میں بندہ ہو جاتا ہوں۔ اس کے نزدیک دونوں ذات ایک ہی ہے۔ ابن عربی کے یہ چند مختصر میں نے اقوال نقل کیے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے اقوال ہیں جو اس کے اس مفہوم میں ہیں۔ اس کے اور دوسرے گمراہ کن نظریات میں سے ہیں کہ اس نے فرعون کو مومن مانا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ ولیوں کا درجہ رسولوں کے درجے سے اونچا ہے۔ اچھا، وحدت الوجود کے بارے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ نظریہ باطل اور کفریہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو کتے کو خدا مان لے، جو خود کو رب کہہ دے، اس کے کفر ہونے میں، اس نظریے کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں اختصار کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ بیان کروں کہ اللہ رب العالمین نے باضابطہ قرآن میں یہ بیان کیا ہے کہ اس نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، کہ یہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہے۔ تو ہمیں دکھاؤ، مجھے دکھاؤ کہ جو اللہ کے علاوہ جن معبودان کو پکارا جاتا ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ یعنی رب کی ایک ذات ہے اور اس کے علاوہ مخلوقات دوسری ذات ہیں، اور اللہ رب العالمین نے انہی مخلوقات کی ذات کو اور اس تخلیق کو اپنی ربوبیت اور اپنے رب ہونے کی ایک دلیل بتایا۔ ابن عربی کے نزدیک وہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ اب جب آپ نے اس کے نظریے کو سن لیا تو ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنیے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ابن عربی کے بارے میں کیا کہا ہے۔ کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش، صفحہ نمبر 63 میں فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، جیسا کہ فتوحات مکیہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے۔ چاہیے انہوں نے جب ذکر کیا فتوحات مکیہ تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ انہوں نے ابن عربی کی کتابیں پڑھی تھی، کیونکہ بعض لوگوں نے ان کی ایک کتاب ہے ام المسبحات، اس میں بعض لوگوں نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ابن عربی کی کتاب ڈائریکٹ نہیں پڑھی تھی، یا تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر یہ کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو صحیح سے نہیں پڑھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں جو لکھا ہے اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عربی نہایت راسخ العقیدہ اور متبع شریعت بزرگ تھے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ کتا اگر بھونکے تو اس کے سامنے سجدہ کر لے، کہتا ہے میں ایک وقت پہ رب بن جاتا ہوں، کہتا ہے فرعون مومن تھا، اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ نہایت راسخ العقیدہ اور متبع شریعت ہے۔ ایسا نہیں انہوں نے کتاب نہیں پڑھی تھی، کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ابن عربی، مولانا روم اور دیگر نامور صوفیاء، ان کے بارے میں لوگ سوء ظن میں مبتلا ہیں۔ کچھ لوگ تو انہیں بلا تأمل مشرک کہہ دیتے ہیں، اور باقی لوگوں کی رائے بھی یہ ہے کہ وہ گمراہی کی طرف چلے گئے۔ کیسا سوء ظن؟ صریح کفر کو آپ سوء ظن کہہ رہے ہیں؟ یعنی کوئی اللہ رب العالمین کی ربوبیت پہ ڈاکہ ڈالے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کے تعلق سے اگر آپ رد کر رہے ہیں، انہیں اگر آپ گمراہ کہہ رہے ہیں تو آپ سوء ظن میں مبتلا ہیں۔ تو آپ کے تعلق سے ہم حسن ظن میں مبتلا ہوں گے۔ آگے کہتے ہیں، میں اس لیے تھوڑی تفصیل کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ ابھی آپ نے وحدت الوجود کا عقیدہ سن لیا ہے، گرچہ میرے پاس ٹائم نہ ہو اور اس ایک ہی قضیے کو بیان کر کے میں اپنی بات ہو سکتا ہے مکمل کروں، لیکن ان کے اقوال ابن عربی کے بارے میں مکمل سنیں۔ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، اچھا یہ پہلی والی جو بات تھی ان کی، وہ انہوں نے حقیقت و اقسام شرک صفحہ نمبر 80 میں بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کسی کو ابن عربی سے سوء ظن ہو، کوئی انہیں مرتد سمجھے یا جو چاہے کہے، اس سے کوئی بہت بڑا فرق واقع نہیں ہوتا، لیکن شاہ ولی اللہ کو، آگے
شاہ ولی اللہ نے بھی ایسا کچھ عقیدہ رکھا تھا. کہتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ مشرک تھے یا مرتد تھے یا ضال اور مضل تھے تو یہ بات بڑی تشویش کی ہے. ان کے علاوہ ہماری بہت بڑی بڑی شخصیات وحدت الوجود کی قائل ہیں. اس حوالے سے میں اپنے درس میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ کم سے کم اس درجے تک بات واضح ہو جائے کہ ان حضرات سے سوء ظن نہ رہے. کہتے ہیں کہ کوئی فلسفہ ہے آپ اس سے اختلاف کریں, آپ کو بڑے سے بڑے انسان سے اختلاف کرنے کا حق ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ یہ حضرات گمراہی اور کفر میں مبتلا ہو گئے, معاذ اللہ بہت بڑی غلطی ہے. اچھا, ان کا یہ کہنا کہ یہ سمجھنا کہ یہ حضرات گمراہی اور کفر میں مبتلا ہو گئے یہ بہت بڑی غلطی ہے. ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے آپ کو رب کہتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص کو کافر یا گمراہ کہنا یہ غلطی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ پھر آپ اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو چیک کریں, کیونکہ آپ اسلام کے تعلق سے غلط فہمی میں, یا پھر یہ کہ آپ کو اسلام کے تعلق سے کوئی علم نہیں, یا آپ وہ اسلام پیش کر رہے ہیں جس اسلام کی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی تھی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے ابن عربی کے بارے میں کہی ہیں, میں ان سے تجاوز کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب قرآن کی تفسیر میں ڈاکٹر صاحب نے سلف کی تفسیر سے کئی جگہ انحراف کیا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے اس فرمان وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, اس آیت کی تفسیر میں آپ نے ابھی کئی ایک علماء سے سنا کہ خوارج اس آیت سے گناہ کبیرہ کرنے والوں کی تکفیر پر استدلال کرتے تھے, اور آج کے خوارج حاکموں کی تکفیر پر استدلال کرتے ہیں. یہ خوارج کا منہج تھا کہ اس آیت سے ان مسلمانوں کی تکفیر مراد لی جائے جو فیصلہ تو چلے اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق کرتے ہیں کسی سبب سے دنیاوی فائدے کے لیے, لیکن وہ دنیاوی قانون کو اللہ کے قانون کے برابر بھی نہیں جانتے ہیں, بہتر بھی نہیں جانتے ہیں, اور دنیاوی قانون کے ذریعے فیصلہ کرنا جائز بھی نہیں جانتے ہیں, لیکن کوئی فائدہ ہے. مثال کے طور پر غیر اسلامی عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں, حالانکہ انہیں وراثت کا مسئلہ لے لے, وراثت کے مسئلے میں بعض لوگ غیر اسلامی عدالتوں میں جاتے ہیں, حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ وراثت کے بارے میں اسلام کا کیا قانون ہے, لیکن انہیں لگتا ہے کہ غیر اسلامی عدالتوں میں انہیں اس تعلق سے یا اس باب میں فائدہ ملے گا, زیادہ وراثت مل جائے گی, تو وہ اس کا رخ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ غیر اسلامی عدالتوں کے فیصلوں کو اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے زیادہ بہتر مانتے ہیں, کہیں گے نہیں. برابر مانتے ہیں, نہیں. کیا آپ ان کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ کرنا جائز سمجھتے ہیں, کہیں گے نہیں. ایسے شخص کی اہل سنہ تکفیر نہیں کرتے, لیکن خوارج ایسے لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں, کافر کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اور جو فیصلے نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق وہی تو ظالم ہیں. کہتے ہیں اور ظالم یہاں بمعنی مشرک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے. کہتے ہیں کہ اب دیکھیے ایک قانون اللہ کا ہے اور ایک انسانوں کا ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ کس قانون کے مطابق کر رہے ہیں, اللہ کے قانون کے تحت یا کسی اور کے قانون کے تحت. اگر آپ نے اللہ کے قانون کے ساتھ ساتھ کسی اور قانون کو بھی مان لیا یا اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور قانون کو ترجیح دی تو یہ شرک ہے. اگر آپ نے مجرد مان بھی لیا فیصلہ, گرچہ آپ یہ مانیں کہ شریعت کا فیصلہ زیادہ بہتر ہے, اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. اور یہ تفسیر کئی مرتبہ گزری, یہ تفسیر خوارج کی تفسیر ہے. چنانچہ
ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انہ لیس بالکفر الذی یذهبون الیہ، اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، صحابی ہیں، کہ یہ وہ کفر نہیں ہے جس کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں۔ انہ لیس کفر ینقل عن ملہ، یہ وہ کفر نہیں ہے جو ملت سے نکال دیتا ہے، بلکہ اس سے مراد چھوٹا کفر ہے کہ جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ دوسری تفسیر ان کی جس میں انہوں نے انحراف کیا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 7 مقامات پہ یہ واضح طریقے سے بتایا، بالکل آیات اور الفاظ بالکل واضح ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ سلف کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے، سلف کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اب دیکھیے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، یہ ان کا قول ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بالعموم یہ تصور ہے کہ وہ صرف اپنی صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری باتیں سن رہا ہے۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا کہ صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، اس جملے کو بیان کر کے انہوں نے اس کو غلط ٹھہرانے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں یہ تو اس کی تعویل ہو گئی، صفات کے اعتبار سے اگر ہم یہ کہہ دیں تو کہتے ہیں یہ اس کی تعویل ہو گئی۔ کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ خود تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ اب ڈاکٹر صاحب کی اس تعویل کو سامنے رکھیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر دیکھیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کو نقل کیا اللہ رب العالمین کی اس آیت کی اس قول کی تفسیر میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہا عَالِمٌ بِكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ رب العالمین تمہارے بارے میں باخبر ہے، جانتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جس چیز پر رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تعویل ہو گئی، کہا کہ صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہونا یہ تعویل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو تفسیر کر رہے ہیں وہ صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہونے کی تفسیر کر رہے ہیں کہ اللہ علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، جان رہا ہے، باخبر ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا علم تمہارے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے اس پر اجماع نقل کیا ہے کئی ایک علماء نے، جن میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ سر فہرست ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس تعلق سے، آخری بات ہے، اس تعلق سے کئی ایک اقوال نقل کیے اور یہ کہا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، اس کے باطل ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ ساتھ ساتھ اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ سلف تمام کے تمام متفق تھے کہ اللہ رب العالمین اپنی صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، علم کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے نہیں، اور نہیں یہ کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے۔ جبکہ ڈاکٹر صاحب نے اس تفسیر کو ڈاکٹر صاحب نے تعویل اور باطل قرار دیا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ آپ کبھی سنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان جیسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم سلفی منہج اور صحیح المنہج علماء سے جڑ کر کے رہیں، ان کے بیانات سنیں۔ اللہ رب العالمین ان جیسے لوگوں کے منحرفین کے بیانات سننے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔